الحمدللہ رب العالمین بادری توحید کے من والوں شم رسالت کے پروانوں وصف وجہ قریبوں میری محنت کے نوجوانوں اولیاء امت کے چاہنے والوں دین حق کے فداکاروں آئیے میں اور آپ سب مل کر ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تقدس پناہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے عاشقانہ طور پر غلامانہ طور پر محبتانہ طور پر عاشقانہ طور پر ایک دل ہو کر ایک زباں ہو کر سارا مجمع ایک ہو کر درود پاک کی ڈالیاں اس طرح نچھاور کریں جس طرح خود خالق کائنات اپنی لارے کتاب قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح طیبہ میں ہوئی بٹ رہا ہے باڑا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹ رہا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا اور ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا اور نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں یا رسول اللہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں پڑے جھوم جھوم کے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامعین محترم عزیزان ملت اسلامیہ آج شاید ہمارے اس گاؤں یعنی سوئنترا کے اندر فرسٹ ٹائم پہلی دفعہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عرف عام میں اگر بولیں تو جنم دیوس جنم دن جو ہمارے دین اسلام کے پیغمبر ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو ان کا جو جنم ہوا ہے اس دن کو ہم آپ سبھی لوگ یہاں مل کر کے ان کا چرچا کر کے ان کا ذکر کر کے ان کے جنم دن کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں تو میں آپ کو مبارکباد بھی پیش کرنا چاہتا ہوں اور میں دل سے آبھار بھی ویکت کروں گا ہمارے پیر و مرشد ہمارے دھرم گرو پیر سید غلام حسین شاہ جیلانی مدد العالی وہ بھی یہاں پر تشریف فرمائے اور انشاءاللہ تھوڑی ہی دیر کے بعد میں منچ پر آنے والے اور جو ہمارے ہندو بھائی جو یہاں پر تشریف لائے ہیں
تو ہم ان کا بھی دل کی گہرائیوں سے ویلکم کرتے ہیں، ان کا بھی ہم دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے اور آج انہوں نے ہمارے اس پروگرام میں شرکت کر کے حاضری دے کر کے گنگا جمنی ایک جو تہذیب ہوتی ہے ان کا ایک نمونہ پیش کیا۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد کلام پاک کی ایک مشہور و معروف آیہ پاک تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ تحقیق کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں پر، مومنوں پر بہت بڑا احسان فرمایا جب ان کے بیچ اللہ نے اپنا آخری نبی بھیجا۔ اور یہ 12 ربیع النور شریف جو عنقریب یہ 10 نومبر آنے والے سنڈے کو جو دن آ رہا ہے، اتوار کا دن ہے، رویوار کا دن ہے، اس دن انشاءاللہ عز و جل یہ ہماری اسلامی تاریخ 12 ربیع النور شریف ہوگی اور یہی وہ دن ہے کہ جسے ساری دنیا کے اندر مشرق سے لے کر مغرب، شمال سے لے کر جنوب، زمین کے چپے چپے پر، حصے پر ساری دنیا وشو شانتی دیوس کے روپ میں مناتی ہے۔ وشو شانتی دیوس کے روپ میں اس مبارک اور پاکیزہ دن کو منایا جاتا ہے اور یہ ہم لوگ یہ جو یاد مناتے ہیں یہ دین اسلام کیا، آپ مکمل دین اسلام کا مطالعہ کریں، آپ دین اسلام پر سرچ کریں، آپ دین اسلام کو مکمل پڑھیں تو پتا چلتا ہے کہ یہ پورا کا پورا لوگوں کی یادوں سے جڑا ہے، سارا کا سارا لوگوں کی یادوں سے جڑا ہے اور اللہ تعالیٰ نے انہی پیاروں کی یادوں کو بندوں پر فرض فرما دیا۔ 5 نمازیں نا ہم پر فرض، 5 نمازیں۔ مسلمان صرف نام سے مسلمان نہیں بنتے، مسلمان کا کیریکٹر اسلامی ہونا چاہیے، مسلمان کے کردار و اخلاق سے لگے کہ ہاں یہ بندہ پکا سچا مسلمان ہے۔ نام رکھنے سے آمنہ موسیٰ نام رکھ لیں اللہ کے نبی کا، محمد نام رکھ لیں یا عیسیٰ نام رکھ لیں یا ابراہیم نام رکھ لیں، وہ نام رکھنے سے ان کے کیریکٹر اس کے اندر نہیں آ جاتے۔ فار ایگزامپل ہمارے ملک ہندوستان میں جس سے بڑا دھرم ہے ہندو دھرم ہے، ہندو کے اندر ان کی سب سے جو پاکیزہ شخصیت ہے جنہیں رام کہا جاتا ہے، مہاپرشوتم، اگر کوئی بندہ شراب بھی پیے اور چوریاں بھی کرے، ڈکیتیاں بھی کرے اور نام رام رکھ لے تو نام رام رکھنے سے کوئی رام نہیں بن جاتا ہے، رام کا کیریکٹر پورا کا پورا اپنے جسم میں ڈالے تب جا کر کے رام بن جاتا ہے۔ اور یہی اسلام کہتا ہے نام رکھنے سے انسان اب نام تو رکھ لو، فلا 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 فلا، نماز پڑھتے ہو وہ تو پتہ ہی نہیں ہوتی کیا، وہ پتہ ہی نہیں ہوتی کیا، روزے رکھتے ہو نہیں وہ پتہ ہی نہیں ہوتے کیا، زکوٰۃ دیتے ہو نہیں، جتنا مال ہوتا ہے نا سارا ہڑپ لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں، ہم تو اپنا بھی کھاتے ہیں غریبوں کا بھی ہڑپ لیتے ہیں، اللہ کی راہ میں دینا تو دور کی بات ہے، اپنا بھی کھاتے ہیں، کوئی یتیم غریب ہے تو اس کی زمینوں کو بھی ہڑپ لیتے ہیں، نام مسلمان ہے نہیں، یہ مسلمان نہیں، مسلمان اس ذات کا نام ہوتا ہے کہ جس کو دیکھ کر دنیا پکار اٹھے کہ ہاں مصطفیٰ کا غلام جا رہا ہے، تمہاری سیرت بھی بتائے، تمہاری صورت بھی بتائے، کیریکٹر اور اخلاق کردار سب سے جھلکتا ہو کہ ہاں یہ بندہ مسلمان ہے۔ مسلمانوں پر 5 نمازیں ہم نماز پڑھتے ہیں، مجھے بتائیے آج تک صرف نمازیں پڑھی، ان نمازوں کا پس منظر آپ نے کبھی دیکھا؟ ان نمازوں کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ ان نمازوں کے پیچھے کی ہسٹری اور کہانی کیا ہے؟ آؤ میں یہ جو فجر کی نماز ہے جنہیں میں ہم صبح جلدی اٹھ کر کے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، یہ فجر کی نماز کیا؟ یہ نماز حضرت آدم علیہ السلام کی یاد،
یہ آدم علیہ السلام کی یاد ہے، اور سیاہ ستہ کے اندر یہ حدیث پاک پانچوں نمازوں کے بارے میں موجود ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام فرسٹ ٹائم دھرتی پہ اتارے گئے اور 360 سال تک آپ روتے رہے، اور جب آپ کی توبہ قبول ہوئی تو اس توبہ قبول ہونے کے شکرانے میں جو آپ نے 2 رکعت نفل نماز پڑھی تھی، اللہ نے امت مسلمہ پر نماز فجر بنا دی، یاد بن گئی، اور ساری دنیا قیامت تک اس یاد کو سیلیبریٹ کیا جائے گا۔ ہے تو نماز ہے ہر مسلمان پر فرض، لیکن پس منظر بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ یہ فجر کی نماز حضرت آدم علیہ السلام کی یاد ہے، جسے رب نے قیامت تک کے لیے زندہ کیا۔ اب آتے ہیں ظہر کی نماز کی، 4 رکعت پڑھی جاتی ہے، فرض نماز 4 فرض ہے۔ یہ کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نار نمرود میں ڈالے گئے تو اللہ تعالیٰ نے جب اس آگ کو گلزار بنایا تو آپ نے شکرانے کے طور پر 4 رکعت نفل نماز ادا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اس یاد کو اتنا زندہ کیا کہ قیامت تک آنے والی امت مسلمہ پر ظہر کی نماز آج سب پڑھ رہے ہیں، آج ہر کوئی پڑھ رہا ہے، اور کیا کر رہا ہے؟ سیلیبریٹ کر رہا ہے، یاد کر رہا ہے، یاد منا رہا ہے۔ کس کی یاد منا رہا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ پھر آتی ہے عصر کی باری، عصر میں بھی 4 فرض، بندہ عصر پڑھتا ہے، پس منظر کیا ہے، بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ حضرت عزیر علیہ السلام، علماء اکرام سے آپ نے 12 وہ روایت تو سنی ہوگی، قرآن میں بھی مفہوم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم لوگوں کو موت کے بعد واپس زندہ کریں گے، موت کے بعد واپس زندہ کریں گے۔ حضرت عزیر اللہ کے نبی ایک بستی سے گزر رہے ہیں، پرانے زمانے میں کوئی بائک یا مرسیڈیز یا کوئی کار یا ایروپلین وغیرہ تھے نہیں، پرانے زمانے میں لوگ گھوڑے کھچر اونٹ گدھوں پر سفر کیا کرتے تھے۔ آپ کے ساتھ میں آپ کا خچر گھر سے نکلے تو کیا کیا؟ گرم روٹیاں لے لی، سبزی لے لی، اور کچھ انگوروں کا رس لے لیا، تازہ رس لے لیا۔ ایک بستی کے قریب سے نکلے تو دیکھا کہ بستی کی بلڈنگیں بکھری ہوئی ہے، گھر بکھرے ہوئے ہیں، لوگوں کی لاشیں پڑی ہے، ہاتھ کٹے ہیں، پاؤں کٹے، آنکھیں نکلی ہے، لاشیں بکھری پڑی۔ آپ کے دل میں ایک وسوسہ پیدا ہوا، ایک خیال آیا۔ وہ خیال کیا تھا؟ آپ سوچتے ہیں کہ اللہ، یہ بستی ایسا ویران ہو گئی، لوگ مر گئے، لاشیں بکھر گئی، چیونٹیاں کھا رہی ہے، کیڑے مکوڑے کھا رہے ہیں، بچھو کھا رہے ہیں، جانور لاشیں کھا رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے میں وہی جسم واپس تیار کروں گا۔ یہ پاسبل کا؟ یہ کیسے سمبھو؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ جو مر گیا اسے واپس کیسے زندہ کیا جائے؟ بس یہ خیال آنا تھا۔ آپ یہ سوچ کے اس بستی سے آگے نکلے، دھوپ زیادہ تھی، سوچا کہ تھوڑی دیر آرام کر لوں، پھر آگے سفر کروں گا۔ ایک درخت کے نیچے گئے، اپنے خچر کو ایک جگہ باندھ دیا، اور جو کھانا لائے تھے وہ درخت میں لٹکا دیا، اور آرام سے سو گئے۔ اب سو گئے، اب اللہ کو وہ نمونہ، وہ اپنی قدرت دکھانی تھی کہ جو دل میں خیال آیا، اللہ تعالیٰ نے ایسی نیند غالب فرمائی کہ دنیا کی نظروں سے چھپا دیا، اور 100 سال گزر گئے۔ کتنے سال؟ آپ بولتے رہیے، یہ علماء کو نہیں سنانا، یہ ہمیشہ پڑھے ہوئے ہیں، یہ سن رہے ہیں، سنانا آپ کو، اصل جلسوں کا مقصد آپ ہوتے ہیں۔ 100 سال سوئے رہے۔ اب جب سوئے تھے نا تو سورج یہاں پہ، ظہر کے وقت پہ سورج تھا، اور جب واپس اٹھے نا تو سورج کہاں تھا؟ عصر کے وقت۔ تو جب 100 سال بعد اٹھے تو اللہ نے قرآن کیا تھا، اللہ نے پوچھا اے عزیر میرے بندے کتنا سویا؟ آپ گھڑیاں تو تھی نہیں اس وقت میں، ٹیکنالوجی دور تو تھا نہیں، تو آپ نے سورج کو دیکھ کر کہا کہ سویا تو ظہر کا وقت تھا، سورج یہاں تھا، اب سورج یہاں آیا۔ مولا گھنٹہ یا 1.5 گھنٹے سویا، 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹے سویا ہوں۔ رب نے فرمایا عزیر گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ نہیں سویا ہے، کافر مولا سویا کتنا ہوں؟ رب نے فرمایا 100 سال گزر گئے تو یہاں سویا۔ کنفیوز ہو گئے، حیران ہو گئے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، میں 100 سال کیسے سو سکتا ہوں؟ بال بھی سلامت ہے، کپڑے بھی میلے نہیں ہوئے۔ ہم کہتے ہیں نا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ آج
آپ کہتے ہیں مولا کپڑے بھی سلامت. بندہ ایک دن نہ نہائے نا تو کپڑوں میں بدبو آنے لگتی ہے, میل کچیل آ جاتا ہے. یہاں تو 100 سال کا کہتا ہے تو کپڑے بھی سلامت ہے, نہ مونچھیں بڑی ہے, نہ داڑھی بڑی ہے, نہ بال بڑے, نہ بھویں, نہ بال سفید ہوئے. 50-60 سال میں سارا رنگ سفید ہو جاتا ہے. یہاں 100 سال گزر گئے, کوئی فرق ہی نہیں. رب کہتا ہے میں خالق ہوں. یہی تو بندے اور رب میں فرق ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جاملوں فیض صدیقیہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور مرشد کریم. آپ آگے تشریف لے آئیں, جہاں جگہ خالی ہے جگہ کو پر کر لیں. پیر صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں. وعلیکم السلام. پڑھ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتنا سویا, تو آپ فرماتے ہیں کہ مولا 1.5 گھنٹہ یا 1 گھنٹہ سویا ہو. اللہ نے فرمایا نہیں 100 سال سویا. تو آپ نے کہا کچھ فرق بھی نہیں آیا, سارا جسم ویسا کا ویسا پڑا ہے. 100 سال میں کچھ ایکسچینجنگ تو آنی تھی نا, کچھ فرق تو آنا تھا نا. اللہ نے فرمایا سارے فرق آتے ہیں, لیکن میں جسے جس حال میں رکھتا ہوں وہ اسی حال میں رہا کرتا ہے. کافر میں کیسے مانوں کہ 100 سال گزر گئے. اللہ نے فرمایا جو تم خچر ساتھ میں لے کر کے آیا وہ دیکھ کہاں گیا, کہاں چھوڑا تھا. بولا یہی باندھا تھا. کہا کیا ہے, کچھ نہیں, ہڈیاں بکھری پڑی, ہڈیاں بکھری پڑی. رب نے فرمایا تم نے خیال کیا تھا نا کہ رب موت کے بعد واپس کیسے زندہ کرتا, اسی جسم کے ساتھ کیسے زندہ کیا جائے گا. تو اب دیکھ میں اس کو کیسے زندہ کرتا. اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا, اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا وہ کھچر کی جو ہڈیاں تھی وہ آپس میں جڑتی, آپس میں جڑنے کے بعد ان پر واپس گوشت چڑھتا, گوشت چڑھنے کے بعد واپس کھال آتی. پھر اللہ تعالیٰ اسی کھچر کو واپس زندہ کرتا. پھر اللہ فرماتا ہے عزیر آتے وقت جو تم کھانا لے کر کے آئے تھے نا ساتھ میں آپ سے پوچھتا ہوں, صبح آپ کے گھر میں کھانا پکتا ہے کتنی دیر تازہ رہتا ہے؟ شاید 2, 4, 5 گھنٹے. 5 گھنٹوں کے بعد میں بدبو آنے لگ جاتی ہے, خراب ہونے لگ جاتا ہے. یہاں سال کتنے گزرے, 100 سال گزر گئے. اللہ نے فرمایا گدھے کی تو ہڈیاں بھی بکھر گئی, اب جو کھانا لے کر آیا اسے دیکھ. آپ نے اٹھ کر کے کھانا نیچے اتارا, دیکھا جو روٹیاں لائے تھے وہی کی وہی گرم پڑی ہے, اور سبزی تازی پڑی ہے, اور پھلوں کا رس بھی تازہ پڑا ہے. آپ سجدے میں گر گئے. رب نے فرمایا عزیر یہ خیال مت لایا کرو, وہ تم ہو جنہیں خیال آتے ہیں, یہ رب ہے جو 100 سال تو کیا اگر کروڑوں سال بھی گزر جائے میں بندوں کو اسی حال میں واپس زندہ کر سکتا ہوں. 100 سال بعد آپ جب واپس زندہ ہو گئے نا تو شکرانے کے طور پر عصر کے وقت میں آپ نے 4 رکعت نفل نماز پڑھی. 4 رکعت نفل نماز پڑھی. اللہ کو ادا اتنی پسند آئی, اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ ساری امت مسلمہ پر قیامت
کی صبح تک اس یاد کو زندہ کرنے کے لیے عصر کی نماز بنا کر کے فجر حضرت آدم علیہ السلام کی یاد آج بھی ساری دنیا سیلیبریٹ کر رہی ہے، آج بھی ساری دنیا وہ یاد منا رہی ہے۔ ظہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد بنی، اللہ نے ہم پر فرض کر دیا۔ عصر حضرت عزیر کی یاد تھی، اللہ نے ہم پر فرض کر دیا۔ تب باری آتی ہے مغرب، حضرت ایوب علیہ السلام، آپ نے سنا ہوگا، میں اس کے پس منظر میں جانا نہیں چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں آزمایا تھا، یہ میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، اگر کچھ پرابلم آئے زندگی میں، کچھ تکلیفیں آئے، کچھ مصیبتیں آئے تو شکوہ نہ کیا کرو، شکایتیں نہ کیا کرو۔ اگر بندے کو بخار بھی آتا ہے تو اس بخار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تھوڑی تھوڑی آزمائش پر، تھوڑے تھوڑے تکلیفوں پر اللہ تبارک تعالیٰ سے شکوہ کرنے لگ جاتے ہیں، شکایت کرنے لگ جاتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام بہت بڑے بادشاہ تھے، اللہ تعالیٰ نے خوب مال دیا، اللہ نے فرمایا میں تیرا امتحان لوں۔ آج ہماری ہائٹ کیا ہے؟ 5 فٹ یا 6 فٹ ہے، ہمارے جسم چھوٹے چھوٹے۔ پرانے زمانے کی جو قومیں تھیں ان کے جسم ایسے نہیں تھے، ان کے سر درگاہوں کے گنبدوں کی طرح وہ 100 200 گز لمبے ہوا کرتے تھے، بڑے بڑے ان کے ہاتھ ہوا کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب سے فرمایا میں تمہارا امتحان لوں گا۔ آپ نے کیا بولا؟ امتحان مت، ایسا نہیں تھا۔ آپ فرماتے امتحان تو نہیں مولا، لیکن مجھے صبر کی توفیق دے، مجھے صبر دینا کہ میں ہر آزمائش میں، ہر امتحان کی گھڑی میں صبر کر سکوں۔ آپ کو نا ایک ایسی بیماری لاحق ہوئی، ایک ایسا مرض آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا کہ آپ کا جسم سارا گل گیا، سارا جسم گل گیا، بدبو پھیل گئی، گاؤں والوں نے گاؤں سے نکال دیا۔ حتیٰ کہ روایت میں آتا ہے کہ آپ کے جسم میں کیڑے پڑ گئے، اور اس دور میں کیڑے بھی ہے نا، کبوتر اور بلیوں جتنے بڑے بڑے 2 کیڑے آپ کے جسم سے نکل کر نیچے گر گئے۔ آپ نے اٹھا کر ان کو واپس سراغوں میں ڈالا۔ لوگوں نے کہا اے اللہ کے نبی یہ کیا کر رہے ہو؟ آپ نے فرمایا اللہ نے ان کی غذا میرا جسم اور ابھی میرا امتحان چل رہا ہے۔ ایسے کڑے امتحان میں آپ نے صبر کا دامن تھامے رکھا۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے شفا دی، کمزوری تھی نا جسم کے اندر، کمزوری تھی، بالکل صحیح ہو گئے، کھڑے ہو کر کے نیت تو باندھی تھی کتنی؟ 4 رکعت نیت تو کی تھی، 4 رکعت کی، لیکن جسم میں کمزوری ہونے کی وجہ سے صرف 3 رکعت پڑھ پائے اور تیسری میں سلام پھیر ڈالا۔ اللہ نے امت مسلمہ پر نماز مغرب بنا کے فرض بنایا۔ فجر بھی یاد ہے حضرت آدم، ظہر یاد ہے حضرت ابراہیم کی، عصر یاد ہے حضرت عزیر کی، اور مغرب یاد بن گئی حضرت ایوب علیہ السلام، اور عشاء یاد ہے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دین اسلام کو اگر غور سے پڑھیں گے نا تو یہ ساری چیزیں یادوں سے جڑی ہیں، اور وہی یادوں کو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیشہ تاکہ بندے انہیں ہمیشہ سوچتے رہیں، اپنی زندگیوں میں لاتے رہیں، تاکہ میرے پیاروں کے اخلاق اور کردار کو نہ بھولیں۔ اب حج کو لیجیے، حج ہے نا، حج کیا؟ احرام باندھنا ہے، تلبیہ پڑھنا ہے، کعبے کا طواف کرنا ہے، مروہ صفا کی صحیح کرنا ہے، پتھر مارنے ہیں، اور مروہ اور عرفات میں ٹھہرنا ہے، مزدلفہ میں ٹھہرنا ہے، مینا میں ٹھہرنا ہے۔ یہ سارا مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے پیاروں کی یادیں جڑی، اللہ تبارک تعالیٰ کے پیاروں کی یادیں جڑی ہے۔ آج ہر حج کرنے والا، آج ہر عمرہ کرنے والا جب خانہ کعبہ میں جا کر کعبے کا طواف مکمل کرتا ہے تو چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں، اور آج تو وہ پہاڑیاں بھی بالکل صاف کر دی گئی ہے، بالکل چھوٹی چھوٹی نشانیاں باقی رکھی ہے، اور وہاں نا آب زمزم کے بڑے بڑے کین پڑے ہیں، بسلیری بوتل ہاتھ میں لے کر حاجی بھی دوڑتا ہے، عام انسان دوڑتا ہے۔ سوال ہوتا ہے بھائی دوڑ کیوں دوڑ رہے ہو؟ تو ہر کوئی جواب دیتا ہے کہ یہاں اللہ کی پیاری بندی ہاجرہ دوڑی، اللہ کی پیاری بندی ہاجرہ دوڑی۔ کہا ہاجرہ کیوں دوڑی؟ ہر کوئی یہی کہے گا کہ اسماعیل پیاسے تھے، پانی نہیں، تو پانی کی تلاش میں کبھی صفا پہ دوڑی، کبھی مروہ پہ، کبھی صفا پہ گئی، کبھی مروہ پہ گئی۔ کہا وہ ہاجرہ تو پانی کے لیے دوڑی، تم کیوں دوڑ رہے ہو؟ یہ زمزم اتنا بڑا ہے، ہاتھ میں بسلیری ہے، اتنا پانی ہے، دوڑ کیوں رہے ہو؟ ہر
ही नहीं कहेगा। पानी तो खूब पड़ा है, अल्लाह को बंदी की अदा इतनी पसंद आ गई कि सारी उम्मत मुस्लिमा को हुक्म दिया है कि चाहे हज करो चाहे उम्रा करो, जब तक हाजिरा की सुन्नत को जिंदा नहीं करोगे ना हज कबूल करूंगा ना उम्रे करूंगा। सारा दीन इस्लाम यादों पर टिका और वही यादें हमेशा 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 सेलिब्रेट की जाती है, मनाई जाती है। ईद मिलाद क्या, ये 12 रबीउल नूर क्या है? वही तो है। रब फरमाता है लोगों मैंने जितने तुम पर एहसान किए, जितने इनाम देने थे सारे दे चुका, किसी इनाम पर एहसान नहीं जता, किसी इनाम पर। सवाल यहाँ पर यह भी हो सकता है कि अल्लाह तबारक तआला ने आंखें दी देखने के लिए, जुबान दी बोलने के लिए, सुनने के लिए कान दिए, पकड़ने के लिए हाथ दिए, चलने के लिए पाँव दिए, ये भी तो इनाम है ना। अब आंखों की हमें कदर नहीं है, किसी अंधे से पूछो कि आंखों की कदर क्या होती है ना। हमें यहाँ पानी खूब है ना, हमें कदर नहीं है। सरकार कहती है ना जल बचाओ, जल नहीं तो कर नहीं, हमें फिक्र नहीं होती है। जब तक चीज ज्यादा होती है ना फिक्र नहीं होती है, जब कमी होती है ना तब एहसास होता है। आंखें हैं हमें एहसास नहीं, अंधों से पूछो आंखों की कदर क्या। तो बंदा सवाल यहाँ पे ये कर सकता है कि अल्लाह तबारक तआला ने आंखें दी, हाथ पाँव दिए, अल्लाह ने एहसान क्यों नहीं जताया? अल्लाह ने इन चीजों पर ये क्यों नहीं कहा कि बंदे मैंने तुझे आँख दी, मेरा एहसान मान एहसान। यहाँ पे एतराज किया, आप अपने गांव के सरपंच साहब को ले लें, अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया। अगर वो किसी फकीर गरीब को 1500 रुपए दे दे और फिर एहसान जताए कि याद कर मैंने उसे तुझे 500-1000 रुपए दिए थे, तो दुनिया क्या कहे सरपंच साहब आपका स्टेटस ये नहीं, आपका स्टेटस ये नहीं है। फिर एक आम इंसान का ये स्टेटस नहीं होता है कि थोड़ा बहुत इनाम करने पर उसे जतलाए। जतलाना अच्छा नहीं है। तो अगर अल्लाह तबारक तआला आम इंसान पर एहसान जतलाता तो दुनिया एतराज करती कि तो खुदा तू तो खालिक है, छोटी छोटी नेमतें देकर एहसान जतला रहा। रब ने कहीं एहसान नहीं जतलाया। एक जगह आई रब ने कहा मैंने एहसान किया। अब जिस चीज पर ज्यादा जोर दिया जाए ना वो चीज भी बड़ी होती है। वो चीज बड़ी क्या थी? रब ने फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। मैंने सबसे बड़ा जो एहसान फरमाना था, जो नेमत देनी थी, जो इनाम करना था वो कर दिया। वो क्या है? वो मेरा नबी था जो मैंने तुम्हारे बीच दुनिया में भेज दिया है। ये मेरा सबसे बड़ा एहसान। और ये नबी दुनिया में आए ना, इनकी याद को सेलिब्रेट किया, इनकी याद को मनाया करो। और इस महीने में खूब चिरागा किया करो, खुशियाँ मनाया करो, एकता अखंडता का पैगाम दिया करो, गरीबों को सीने से लगाओ, यतीमों को खिलाओ पिलाओ। क्योंकि बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, साहिबे तफसीर रूहुल बयान फरमाते हैं कि लैलतु मौलूदिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अफदल मिन लैलतिल क़द्र। क्या फरमाते अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर। तुमने जाना कि ये लैलतुल क़द्र क्या है? बेशक हमने इस लैलतुल क़द्र में कुरान नाज़िल और ये एक रात 1000 महीनों से ज्यादा अफजल, एक रात 1000 महीनों से ज्यादा अफजल है। और ये अफजल क्यों है? तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह। क्यों अफजल है? क्योंकि इसके अंदर फरिश्ते ज़मीन पे उतरते। लैलतुल क़द्र अफजल क्यों हुई? क्योंकि इसमें फरिश्ते ज़मीन पे उतरते हैं। अब बताओ फरिश्ते क्या है? हदीस पाक में आता है 70,000 सुबह के वक्त, 70,000 शाम के वक्त मेरे नबी के रोज़े पर फरिश्ते हाजिरी देने आते हैं। कोई गलिया साफ करता है, कोई झाड़ू लगाता है, कोई गुंबद खजरा को चूमता है। और कंडीशन ये होती है, सिचुएशन ये होती है कि जो फरिश्ता जिंदगी में क़यामत की सुबह तक एक बार गुंबद खजरा पे आ गया, क़यामत तक तड़पता रहेगा, वापस बारी नहीं आएगा। मदीने के नौकर है, मदीने की गलियां साफ करने वाले फरिश्तों का ये मकाम कि जिस रात में वो फरिश्ते उतर आए वो रात 1000 महीनों से अफजल हो सकती है। तो साहिब तफसीर रूहुल बयान फरमाते हैं कि जिनके नौकर
فرشتے شب قدر میں آئے تو وہ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے. تو فرشتوں کا سردار محمد مصطفیٰ جس رات میں آئے وہ رات کائنات کی ساری راتوں سے افضل ہوا. اسی لیے تو فرماتے ہیں لیلۃ مولود النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم افضل من لیلۃ القدر. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیدا ہونے کی رات لیلۃ القدر سے زیادہ ہے. آپ کو پتہ ہے میرے آقا علیہ السلام کے اس دنیا میں آنے سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو زمانہ گزرا 550 یا مختلف کی مسئلہ یہ روایات ہے کہ بتاتے ہیں کہ 650 سال گزرے. حالات یہ تھے کہ بھائی بھائی کا دشمن، باپ بیٹے کا دشمن، بہن ماں سے لڑ رہی ہے، غریبوں کو ستایا جا رہا ہے، بیواؤں کو ستایا جا رہا ہے، یتیموں پر ظلم ہو رہے ہیں، غریبوں پر ظلم ہو رہے ہیں. کوئی کسی کا پرسان حال نہیں، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں. ایسے دور میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا. اور فرمانے کے بعد حضرت ماں آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتے کیا فرماتے جب میرا بچہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو میں نے کیا دیکھا؟ جبرائیل امین 3 جھنڈے لے کے دنیا پر دھرتی پر اتر پڑے. اور جھنڈوں کا کلر کیا تھا پتہ ہے؟ رنگ کون سا تھا؟ وائٹ، سفید. وہ جھنڈے کہاں گاڑے؟ ایک جھنڈا مشرق میں، دوسرا مغرب میں، تیسرا خانہ کعبہ کی طرف. 3 جھنڈے گاڑے. ابھی سفید جھنڈوں کا اور مشرق مغرب کعبے کی چھت پہ گاڑنے کا مقصد کیا تھا؟ آؤ مقصد بتاؤ. پرانے زمانے میں جو جنگیں ہوتی ہوئی نا جنگیں، ان جنگوں میں دونوں لشکر آمنے سامنے کھڑے ہوتے تھے، دونوں فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہو کر تیر و تلوار سے لڑتے. اگر کوئی جنگ نہیں چاہتا، اگر کوئی شانتی چاہتا، اگر کوئی امن چاہتا تو جو شانتی والا ہوتا وہ سفید جھنڈا دکھاتا. سفید جھنڈا دکھاتا، دنیا سمجھ جاتی کہ یہ جنگ والا نہیں ہے، یہ اشانتی والا نہیں ہے، یہ شانتی کا پیغام لے کر کے آیا. تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو جو 3 سفید جھنڈے دیے تھے، ان سفید جھنڈوں کا مطلب کیا تھا کہ لوگوں جتنے ظلم ہونے دے ہو گئے، جو آسانیاں تھی وہ ہو گئی. اب میں نے سفید جھنڈے دے کر تم کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اب شانتی والے محمد مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے. اب شانتی والے آ رہے ہیں. اور ایک میرے یہاں پر اس پروگرام کے اندر میرے پیر و مرشد ہمارے دھرم گرو کے ساتھ میں ہمارے ہندو بھائی بھی یہاں پر اسٹیج پر منچ پر یہاں تشریف فرمائے. تو میں ہمیشہ ایک روایت سناتا ہوں لیکن دل چاہتا ہے کہ آج بھی وہ روایت بیان کر دوں. آج آپ دیکھیے، آج ہر دنیا کے کسی بھی ملک کے کونے کے اندر آپ دیکھیں آقا علیہ السلام کے آنے سے پہلے اگر آپ کے پاس میں موبائل ہے، گوگل پہ آپ سرچ کریں میرے نبی کے آنے سے پہلے اگر کسی گھر میں خاص کر عرب کنٹریز کا یہ معمول اور ساری دنیا کا تھا کہ کسی گھر میں اگر کوئی بچی پیدا ہوتی نا تو اسے منحوس سمجھا جاتا. لوگ کیا سوچتے کہ یہ بچی پیدا ہوئی، اب کوئی داماد بنا پاؤنا، مارواڑی لینگویج ہم بولتے پاؤنا، داماد بن کے آئے گا، مجھے اس کی عزت کرنی پڑے گی، رسپیکٹ دینا پڑے گا، جھکنا پڑے گا، وہ میرے گھر آئے گا، میری عزت ساری ختم ہو جائے گی. تو لوگ کیا کرتے تھے؟ پیدا ہوتے ہی بچی کا گلا دبا دیتے تھے، مروڑ کے ختم کر دیتے. یا کیا کرتے تھے؟ 2، 3 یا 2.5 سال کی ہوتی تو زندہ قبر کھود کے اوپر ریت ڈالتے، ساری بچیاں ماری جاتی، سب کو ختم کیا جاتا تھا. لیکن جب یہاں کا علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، ایک روایت بتاتی ہے، میں آپ کی روایت بیان کر رہا ہوں کہ وہ روایت میں آتا ہے کہ صحابی رسول جن کی عمر میرے نبی کی عمر سے زیادہ تھی، سفید داڑھی کی تھی، مسجد نبوی میرے آقا جلوہ افروز ہے، سامنے بیٹھے زارو بازار رو رہے. میرے نبی نے پوچھا رو کیوں ہے؟ وہ روتے روتے کہتے آقا مجھ سے اتنا بڑا گناہ ہوا ہے، اتنا بڑا پاپ ہوا ہے کہ شاید اللہ مجھے معاف نہ کرے. میرے نبی نے فرمایا بتاؤ تو صحیح، اگر تمہارے گناہوں سے 7 زمین 7 آسمان اگر بھر جائے گا، کبھی آؤ مسجدوں میں، بھول کر کے بھی آؤ تو صحیح کبھی مسجدوں میں، ہے نا. ماں اپنے بیٹوں کا راستہ اتنا نہیں تکتی جتنا رب اپنے بندوں کی توبہ کا راستہ دیکھتا ہے. میرے بندے کبھی توبہ تو کر. میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے گناہوں سے 7 زمین آسمان بھر جائیں، کبھی آؤ ایک آنسو کا قطرہ گراؤ، رب سارے گناہ معاف کر. وہ رو رہے، وہ روتے کہتے آقا میرا گناہ ان سے بھی بڑا، ان سے بھی بڑا. آقا نے فرمایا بتاؤ تو صحیح. عرض کرتے ہیں میں بالکل شارٹ میں بیان کر رہا ہوں.
वो अर्ज करते आका मैं जब जवान आपने ऐलान नबूवत नहीं किया, हमें पता नहीं था आप नबी बन के आए। मैं जवान था, माँ बाप ने मेरी शादी की, शादी हुई, मेरी खूबसूरत बीवी आई, मैं बीवी से बड़ी मोहब्बत करता। वक्त गुजरते गुजरते 3-4 साल बाद में हमारे घर में एक बच्ची पैदा हुई। हमारे घर में एक बच्ची पैदा हुई। जैसे मेरे घर में बच्ची को देखा ना, मेरे जिस्म में आग लग गई, मन चीज मेरे घर में कैसे आ गई। मुझे फिक्र ये हुई कि जब तक इसे मारूंगा नहीं, घर में मुझे खाना खाना हराम। वो कहते हैं जैसे बच्ची पैदा हुई, मुझे कोई बाहर काम आ गया, मैं बाहर पलट के वापस आया तो बीवी को देखा बच्ची नहीं। मैंने पूछा बच्ची कहाँ गई, तो मेरी बीवी मुझे कहती है कि मुझे पता था तुम बच्ची को मारोगे, इसलिए मैंने अपने हाथों से मारा। मैंने अपने हाथों से बच्ची का गला दबा के मार डाला। मैं बड़ा खुश हूँ कि यार मेरी खुशी के लिए मेरी बीवी ने अपनी बच्ची को मार दिया, इससे बड़ी और मोहब्बत क्या। वक्त गुजरते गुजरते एक जिंदगी का एक शेड्यूल होता है ना, इंसान का मामूल होता है ना। मजदूर सुबह 9 बजे निकलता है, शाम को 4 बजे वापस आता है, कभी दिन में नहीं आता। तो वो अर्ज करते आका मेरी जिंदगी का मामूल था, मैं सुबह जाता शाम को आता, कभी दोपहर में घर ना आता। 5 साल गुजर गए। एक दिन ऐसा आया कि मैं सुबह घर से निकला, दोपहर में मेरा काम पूरा हुआ। मैं दोपहर को वापस घर पलट के आया तो मैंने जैसे ही दरवाजा खोला ना घर का, खिड़की के सामने सहन के अंदर आंगन में जो मैंने मंजर देखा ना, जो मैंने दृश्य देखा ना, मेरी आंखें फट गई। क्या देखता हूँ, मेरी बीवी की गोद में एक 5 साल की बच्ची, चांद जैसा चेहरा है, हंस रही है, मुस्कुरा रही है। मेरी बीवी उसके बालों में कंघी कर रही है, कभी पेशानी चूम रही है, कभी होंठ चूम रही है, कभी सर चूम रही है। मैंने कहा है मेरी बीवी ये क्या है, ये लड़की कौन है, तू कहां से लाई। जब मुझे बगैर वक्त के घर आया, देखा मेरी बीवी डर के मारे थर-थर कांपने लगी, रोती हुई मेरे पाँव में गिरती है, अर्ज करती है हुजूर मुझे माफ कर दो। मैंने कहा क्या हुआ। वो कहती है मैंने झूठ बोला था आपसे, मैंने बच्ची को मारा नहीं था, मैंने घर में छुपा करके रखा था, ये हमारी ही बच्ची है, देखो तो सही अल्लाह ताला ने कितना प्यारा बनाया है, कैसा नूर दिया है, चांद सा मुखड़ा है, खुदा के वास्ते मेरी बच्ची को मारना। अब वो साहबी कहते आका मैं बीवी से प्यार मोहब्बत करता था, मैंने सोचा अगर अभी मार दिया तो बीवी नाराज होके छोड़ के चली जाएगी। मैंने कहा कोई वक्त आने दो, कोई बहाना देख के मारूंगा। मैंने बीवी को राजी करने के लिए कहा ये बच्ची इधर ला, मैं भी बाप हूँ, मुझे भी मोहब्बत है। बीवी बड़ा खुश हुई। मैंने टेम्पररी तौर पर दिखाने के लिए बच्ची को सीने से लगाया, पेशानी चुनी, सिर्फ बीवी को राजी करने के लिए, मोहब्बत नहीं थी मेरे अंदर। मैंने ये सब कुछ करने के बाद बीवी बड़ा राजी हो गई। अब जब रात का वक्त हुआ ना, इधर मेरा बिस्तर, इधर मेरी बीवी का, उधर बच्ची का, सारा अरब, सारा मक्का चैन और सुकून की नींद सो गया। मेरी आंखों में नींद नहीं थी, मेरा दिल कहता था आग जल रही थी अंदर, कब मैं इस बच्ची को उठाऊं, कब जिंदा कब्र में गाड़ूं और कब इसको खत्म करूं, कब ये नहुसत मेरे घर से निकले, तब जाकर के मेरे दिल को चैन आए। या रसूल अल्लाह, एक रात गुजरी मुझे मौका ना मिला, दूसरी रात आई मुझे मौका ना मिला, तीसरी रात आई मुझे मौका ना मिला, चौथी रात आई मेरी बीवी सो गई। मैं आहिस्ता आहिस्ता अंधेरी रात में धीरे धीरे कदमों से उठता हूँ, बीवी का बिस्तर क्रॉस करके मेरी बच्ची के बिस्तर के पास में जाता हूँ, बिस्तर समेत मेरी बच्ची को उठाया, उठाने के बाद धीरे धीरे कदमों से मैं बाहर चलने खिड़की तक आया, दरवाजा खोला, आहिस्ता से बंद किया, मक्का की गलियों में आ गया। अंधेरी गलियां थी, मैं बच्ची को लेकर के जा रहा था, अंधेरी गलियां थी, मैंने सोचा थोड़ा तेज चलो, मैं दौड़ने लगा, मैंने पत्थर से ठोकर खाई, मेरी बच्ची जमीन पे गिर पड़ी। जैसे ही बच्ची गिरी, बच्ची जाग जाती है, चारों तरफ अंधेरा देखा, रोने लग जाती है, अब्बा मुझे कहाँ लेकर के जा रहे हो, ये अंधेरे में कहाँ आए हो, अम्मी कहाँ है, अब्बा अम्मी को बुलाओ, मैं अम्मी से मिलना चाहती हूँ। या रसूल अल्लाह, मेरी बच्ची बार बार अम्मी को पुकार रही थी, लेकिन या रसूल अल्लाह मुझे रहम ना आया, मैंने उठाना चाहा, मेरी बच्ची ना उठी, मैंने खींच के थप्पड़ मारा, कान फूट गया, कान से खून निकलने लग गया, मैंने बाल पकड़ करके जबरदस्ती मेरी बच्ची को अपने कंधों पे डाला और मैं तेज कदमों से भागने चला। आज मैं सारे धर्मों के पेशवाओं से पूछना चाहता हूँ, आज मैं हर रिलीजन से पूछना चाहता हूँ, आज मैं हर मजहब के मानने वाले इंसान से पूछना चाहता हूँ, अरे बताओ तो सही, आज तुम्हारे गांव के अंदर, आज तुम्हारे शहर के अंदर आधी रात को, काली रात में अगर कोई बाप अपनी बच्ची को लेकर के भागता हो तो देखने वाला क्या कहेगा। मैं सवित्रा वालों से पूछना चाहता हूँ, बताओ तो सही, तुम्हारे सवित्रा के अंदर कोई इंसान आधी रात को अपनी बच्ची को लेकर भागता हो और देखने वाला कहेगा एम्बुलेंस
को फोन करो, बच्ची बीमार है, बाप हॉस्पिटल की तरफ भाग रहा है। आज सिचुएशन ये है कि हर कोई बच्चियों से मोहब्बत करता है, चाहे यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे एशिया हो, हर जगह अभियान चलाए जाते हैं। बेटी बचाओ अभियान चलाया जाता है, सेव बेटी, बेटियों को बचाओ। अरे दुनिया ने ये अभियान आज चालू किए हैं, मेरे नबी ने 1450 साल पहले ये अभियान शुरू किया। करते हैं आका, मैं बच्ची को कंधों पे डाल के भागने लगा। मेरी बच्ची रो रही है, अब्बा ऐसा मत करो, मुझे अम्मी से मिलना है। मैं भागते भागते उस जगह पे आया जहाँ लोग अपनी बच्चियों को जिंदा कब्रिस्तान में दफन किया। मैं फावड़ा भी रख के आया, सारा सामान रख के आया, बच्ची को खड़ा किया। खड़ा करने के बाद मैं कब्र खोदने लगा। अब मैं कब्र खोद रहा हूँ, गर्मी का मौसम था यार रसूलुल्लाह, मैं कब्र खोद रहा था तो मेरी पेशानी पर पसीना आ रहा। ये मासूम कलियाँ होती है, मासूम कलियाँ ये बाप से बड़ी मोहब्बत करती है। और मैं माँ बहनों से कहना चाहता हूँ, ये तुम्हारी जो जिंदगियाँ है ना, ये मेरे नबी का सदका है, कसम खुदा की। अगर मेरा नबी इस 12वीं में तशरीफ ना लाता तो कसम खुदा की इंसानियत तक भूल चुका था। अरे अब तो ये थी कि एक बेटा बाप की मौत के बाद अपनी सौते की माँ से निकाह कर दिया गया। हालात ये थे, ये माओ बहनों की जिंदगियां मेरे नबी का सदका है, ये मेरे नबी की खैरात है। अर्ज करते हैं आका, पसीना हो रहा था, मैं कब्र खोद रहा था, मेरी बेटी मेरे पास में आई, अभी उम्र क्या 5-6 साल। मुझे कहा अब्बा इधर बैठ जाओ। मैं पास में बैठा, वो अपना कुर्ता था ना, कुर्ता, उसका दामन, वो चार जिसे हम बोलते हैं, उस दामन को मेरे चेहरे के करीब लाकर मेरा पसीना साफ करने लगा। मेरा पसीना साफ करने लगा। उस बच्ची की मोहब्बत देखी, वो मुझसे कितना प्यार करती है, अपने दामन से मेरा पसीना साफ कर रही थी। फिर या रसूल अल्लाह, मैं वापस कब्र खोदने लगा। मेरी बच्ची नहीं जानती थी कि ये जालिम बाप मेरी ही कब्र खोद रहा है, थोड़ी देर के बाद मुझे ही अंदर गाड़ा जाएगा। या रसूल अल्लाह, मैं कब्र खोदने लगा। खोदते खोदते जब कब्र गहरी हो गई ना, जब मैं अंदर से रेत बाहर फेंक रहा था तो रेत वापस गिर रही थी। तो मैंने बड़ा अजीब मंजर देखा। क्या देखता हूँ कि मेरी बच्ची नन्हे नन्हे हाथों से, छोटे छोटे मासूम हाथों से, वो जो मैं रेत बाहर फेंकता हूँ उसे बाहर खींच रही है। मैंने पूछा बेटा क्या कर रही है? तो वो कहती है अब्बा आप इधर फेंक रहे हो, रेत वापस गिर रही है, आपको बार बार तकलीफ हो रही है, इसलिए मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ, मैं आपकी मदद कर रही हूँ। या रसूल अल्लाह, मेरी बेटी मुझसे इतना मोहब्बत कर रही है, इतना प्यार करती, मुझे रहम आया। आखिर मेरी बेटी ने कहा अब्बा आप थक गए हो, थोड़ा मुझे तो मैं खोद देती, मैं रेत बाहर फेंकूं, मैं कब्र खोदूं। लेकिन या रसूल अल्लाह, मुझे रहम ना आया। आखिर वो वक्त आया कि कब्र तैयार हो गई। जब कब्र तैयार हुई, मैंने बच्चे को कब्र के अंदर, मैंने बच्ची को कब्र में डाल दिया। अब मेरी बेटी समझ गई, कब्र तो मेरे बाप ने मेरे लिए तैयार की है। क्यों मार, गुनाह क्या है? क्या मेरा यही गुनाह है कि भगवान ने, अल्लाह ने, रब ने मुझे बच्ची बना के दुनिया में भेजा? यही है मेरा गुनाह? अगर ये मेरा गुनाह है तो सुनो, मुझे छोड़ दो, मुझे जिंदगी की भीख दे दो, मैं जिंदगी की भीख मांगती, मुझे छोड़ दो। कभी तुम्हारा मुंह नहीं देखने आऊंगी, कभी तुम्हारे घर के दरवाजे पे नहीं आऊंगी, मक्का की गलियों में भीख मांग मांग के, टुकड़े मांग मांग के खाऊंगी अब्बा, लेकिन तुम्हें कभी ये मुंह ना दिखाऊंगी। बस मुझे जिंदगी की भीख दे दो, मैं तुमसे कभी कोई सवाल नहीं करने वाला। या रसूल अल्लाह, वो मेरी बच्ची मुझसे भीख मांग रही थी, मुझे रहना आया। मैंने फावड़ा लेकर रेत डालनी शुरू की। बच्ची 5-6 साल की हो गई थी ना, इधर रेत डालता हूँ, कब्र के उस कोने में चली जाती है, उधर रेत डालता हूँ, बच्ची इधर आ जाती है। मैंने सोचा अगर इसी तरह किया तो कब्र तो पूरी हो जाएगी, ये मरेगी नहीं, ये दफन नहीं होगी। मैंने फावड़ा फेंक दिया। देखिए इंसान सोच कर कलेजा फटने लग जाता है। अरे जो सुलूक इंसान अपने बाप के कातिल के साथ भी नहीं कर सकता है, इंसान अपने जानी दुश्मन के साथ भी जो सलूक नहीं कर सकता है, वो सलूक 1450 साल पहले बाप अपनी बच्चियों के साथ में किया करता था। वो कहते मैंने फावड़ा फेंक दिया, फेंकने के बाद मैंने रेगिस्तान को देखा, मैंने धोरों को, मैंने पहाड़ों को देखा, मुझे एक बहुत बड़ा इतना सारा पत्थर नजर आया। रूहें कांप रही है, इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं पढ़कर सुनकर। वो कहता है कि या रसूल अल्लाह, मुझे बड़ा पत्थर नजर आया, मैंने फावड़ा फेंक दिया, मैं गया वहाँ,
میں نے وہ بڑا پتھر اٹھا کر کے قبر کے اوپر آیا جب میری بچی قبر میں کھڑی تھی، بالکل سر پہ وہ پتھر اونچا کیا، میری بچی نے دونوں ہاتھ اوپر کر دیے۔ اب یا رسول اللہ میری بچی کے ہاتھوں میں وہ طاقت نہیں تھی کہ وہ اتنے بڑے پتھر کو روک سکے، پھر بھی وہ آخری بار ہوئی۔ ابا اتنی بری موت کو کوئی دشمن کو بھی نہیں مارتا، آخر میری دشمنی ہے کیا؟ میں نے بگاڑا کیا؟ کیوں اتنی دردناک مجھے موت دے رہے ہیں؟ یا رسول اللہ اس نے ہاتھ کھڑے کی، مجھے رام نہ آیا، میں نے وہ پتھر لے کر کے زور سے یا رسول اللہ میں نے بچی کی سر پہ مارا، سر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، ایک چیخ نکلتی ہے، عرب کے پاکستان میں چیخ گم ہو جاتی ہے، ساری قبر خون سے بھر گئی، ایک ننھی سی لاش قبر کے اندر گر گئی، جب ساری قبر خون سے بھر گئی، لاش ٹھنڈی ہو گئی، میں نے ریت ڈالی، کپڑے خون سے بھرے ہوئے، جلدی جلدی ریت ڈال کے بڑا خوش ہوا دل کے اندر کہ ہائے آج نحوست والی چیز کو گھر سے نکال دیا ہے، اللہ اکبر۔ میں وہاں سے بھاگنے لگا، جیسے ہی تھوڑا آگے بڑھا نا، پیچھے سے آواز آئی، اے بھاگنے والے ابا رک جا رک جا۔ میں ڈر کے مارے رک گیا، میں نے سوچا کہیں ایسا تو نہیں کہ بچی واپس زندہ ہو گئی، کہیں ایسا تو نہیں کہ میری بچی واپس زندہ ہو گئی۔ میں نے دیکھا خالی قبر تھی، کوئی نظر نہ آیا، پھر آواز آئی، آج تو تم ظالم ہو، جابر ہو، ظلم کر لیے ہو، لیکن رکھنا یاد جب قیامت کا دن ہوگا، رب کی ذات ہوگی، اس دن آ کر کے اللہ سے فیصلہ کراؤں گی کہ میرا گناہ۔ صحابی رسول عرض کرتے آقا آج کلمہ بھی پڑھ لیا، مسلمان بھی بن گیا، نماز پڑھتا ہوں، سجدے میں جاتا ہوں، میری بچی کی آواز میرے کانوں میں آتی ہے، کعبے کا طواف کرتا ہوں، میری بچی کی آواز میرے کانوں میں آتی ہے، یا رسول اللہ حج کرتا ہوں، میری بچی کی آواز میرے کانوں میں آتی ہے، تنہائی میں میری بچی کی آوازیں سنائی دیتی ہے، محفلوں میں میری بچی کی آوازیں مجھے سنائی دیتی ہے، ہمیشہ مجھ سے پوچھتی ہے میرا گناہ کیا تھا، آقا بتاؤ تو صحیح، اتنا گناہ کر کے کیا رب مجھے معاف فرما سکتا ہے؟ کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ کیا میرے پاپ دھوئے جا سکتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ سنو مسلمانوں، سنو دنیا کے انسانوں، سنو، ارے آؤ سبق لو انسانیت کا مدینے کے تاجدار سے۔ انسانیت کیا تھی؟ وہ مدینے کے تاجدار نے ساری دنیا کو سکھایا۔ میرے آقا سر مبارک جھکائے ہوئے اس طرح مسجد کیا، میرے آقا نے اپنا نورانی چہرہ رخ زیبا اٹھایا، راوی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم کبھی اتنا روتے ہوئے نہ دیکھا، کبھی آقا کو اتنا روتے ہوئے نہ دیکھا، اتنا رو رہے تھے کہ ساری داڑھی مبارک آنسوؤں سے بھیگ چکی تھی۔ روتے روتے آپ نے ارشاد فرمایا، سنو انسانوں، سنو لوگوں، شیطان نے جو کروانا تھا کروا لیا ہے، بچیوں کو مروا دیا، یتیموں پر ظلم کروا دیا، ودواؤں بیواؤں پر ظلم کروا دیے، لیکن سنو اب اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے۔ رب مجھے کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ میں زمانہ کے بعد کوئی بچیوں کو نہ مارے گا، نہ پیدا ہونے کے بعد بچی ماری جائے گی، نہ ماں کے پیٹ میں سی ٹی اسکین کر کے اس بچی کو مارا جائے گا، نہ کنیا بھرون ہتیا کرو، نہ دنیا میں آنے کے بعد بچیوں کو مارو۔ نبی فرماتے ہیں جس گھر میں 3 بیٹیاں پیدا ہو، ماں باپ ان بچیوں کو دینی تعلیم دلوائے، قرآن پڑھوائے، پردہ کی پابند بنوائے، جب بالغ ہو جائے ان کی شادی کر کے انہیں رخصت کر دے۔ اگر ماں باپ نے یہ طریقہ اپنایا ہے، میں اللہ کا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت دیتا ہوں قیامت کے دن اس باپ کا ہاتھ پکڑ کر کے میرے ساتھ جنت کے اندر لے کر جائے۔ یہ پیغام، یہ انسانیت، یہ درس جو ملا ہے وہ مدینے سے ملا ہے۔ آج ہوائیں ذات پات کے نام پر ہمیں بھڑکایا جا رہا ہے، لڑایا جا رہا ہے۔ میں صرف ایک آخری بات کہنا چاہتا ہوں، چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو، ہر کوئی اپنی اولاد سے پیار کرتا ہے، بیٹیوں سے محبت کرتا ہے۔ ہم بیٹی کو، ہم مسلمان بیٹی کو کیا کہتے ہیں؟ اگر پیدا ہو تو رحمت، بیوی بن کے آئے تو نعمت، اور ماں بن جائے تو قدموں میں جنت ہے۔
یہی ہمارے ہندو بھائی، ان کا دھرم کہتا ہے کہ جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے لکشمی بن کر کے آیا کرتی ہے۔ محبت کیجیے، رسپیکٹ کیجیے، مین کا بڑھائیے، اخوت پر بات کہنا چاہتا ہوں۔ دین اسلام آپ اچھی طرح جانتے ہیں، آقا علیہ السلام نے انسانوں سے محبت کی، حتیٰ کہ حد تو یہ ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے جانوروں تک پر شفقت کی۔ وہ ارنی والا روایت آپ نے سنی ہوگی، علماء کرام سے ایک شکار کے پکڑ لیا تھا، میرے آقا جنگل سے گزر رہے تھے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا نے ادھر دیکھا کوئی نہیں ہے، پھر آواز دی، پھر میرے آقا نے غور سے دیکھا ایک ارنی بندھی ہوئی ہے، میرے آقا پاس گئے، عرض کیا آقا میں نے ابھی ریسنٹلی بالکل قریب ہی تھوڑا دیر پہلے 2 بچوں کو جنم دیا ہے، میں نے جنم دے کے فارغ ہوئی تھی کہ شکاری نے مجھے پکڑ لیا ہے، آقا مجھے اتنی اجازت دلوا دو کہ میں یہاں سے جاؤں اور واپس پلٹ کے اپنے بچوں کو دودھ پلا کے واپس چلے۔ آقا نے فرمایا ضمانت کون دے؟ وہ ارنی کہتی ہے ضمانت آپ ہی تو ہو نا، آپ سے وعدہ کر کے، ارے آپ سے وعدہ کر کے میں مکر جاؤں گی، ایسا ہو کیسے سکتا ہے؟ اللہ اکبر مسلمانوں، ایک جانور یہ کہے میرے نبی سے کہ آپ سے وعدے کر کے ہم مکر کیسے جائیں، اور ہم امتی اور غلام ہو کر کے، سوچو تو صحیح کتنے وعدے کیے ہیں نبی سے، کون سے وعدے وفا کر رہے ہیں؟ نمازوں کے وعدے کر چکے، روزوں کے وعدے کر چکے، اخوت کے وعدے کر چکے، کون سے وعدوں کے پابند ہے؟ خیر وہ ہرنی میرے آقا علیہ السلام اس شکاری کو کہتے ہیں چھوڑ دے، اس شکاری کہتا ہے واپس کیسے آئے گی؟ میرے آقا فرماتا ہے جب تک یہ واپس نہ آئے میں یہیں پہ کھڑا ہوں، میں یہیں پہ کھڑا ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں۔ وہ ہرنی جاتی ہے، بچوں کو دودھ پلاتی ہے، پلٹ کے واپس آتی ہے، آقا کی بارگاہ میں آ کر پاؤں میں سر جھکاتی ہے، آقا پکڑ کے شکاری کو دے دیتے ہیں، یہ دے واپس آ گئی۔ وہ بندہ کہتا ہے اللہ اکبر، جس کا حکم جانور تک مانگتے ہو وہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، اسی وقت کلمہ پڑھ لیتا ہے، عرض کرتا ہے آقا یہ ہرنی میں آپ کو ہبا کرتا ہوں، آپ کو تحفے میں دیتا ہوں، لے کر کے جاؤ۔ میرے آقا نے تحفہ لیا، ہرنی کو کہا جا میں نے تجھے آزاد کر دیا اپنے بچوں کو۔ تو جس نبی کا دھرم، جس نبی کا مذہب جانوروں تک سے محبت، پیار، شفقت کی تعلیم دیتا ہے، یہ تو صحیح وہ دھرم کسی بے قصور انسان کا خون بہانے کی کیسے اجازت دے سکتا ہے؟ یہ وائرس ہے، وائرس جو ہر دھرم کے اندر گھسے چلے آ رہے ہیں، اور دھرم کا لبادہ اوڑھ کر، مذہب کا لبادہ اوڑھ کر، ورنہ دور تو یہ تھا کہ جنگ آزادی سے پہلے ایک ہی تھالی میں بیٹھ کے سارا ہندوستان کھایا کرتا تھا، ابھی تو جا کر کے آزادی آئی۔ اور وہی ہمارا یہ جو ہمارا ملک ہندوستان کا جو دھرم ہے، ہندو دھرم، اس میں آپ کو پتا ہے گائے ماں کا درجہ دیا گائے جانور سب کو ماں کا مقام دیتا ہے، وہ انسانوں سے نفرت کا پیغام کیسے دے سکتا ہے؟ وہ انسانوں سے نفرت کا پیغام کیسے دے سکتا ہے؟ یہ جو چیزیں ہر دھرم کے اندر کہیں اسلام کا نام لگا کر کے دنیا کو ختم کیا جا رہا ہے، کہیں ہندو کا لبادہ اوڑھ کر ہندو کو مذہب کے بدنام کیا جا رہا ہے، یہ وائرس ہے، ان وائرسوں کو ختم کیا جائے، آپسی میل ملاپ بڑھایا جائے۔ عید میلاد آ رہی ہے، اس عید کا پیغام کیا ہے؟ تو کہتے ہیں وشو شانتی دیوس، ورلڈ پیس ڈے، سب سے بڑا شانتی کا جو دن ہے وہ 12 ربیع النور شریف کا دن ہے۔ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں پر بہت بڑا احسان فرمایا جب ان کے بیچ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھیج دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں ایک اور نیک بنائے، ہماری ایکتا اپنتا کو سلامت رکھے، اور بولنے میں خطائیں یا غلطیاں ہوئی ہو تو اللہ تبارک تعالیٰ 12ویں کے صدقے میں اور 12ویں والے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نالین کے صدقہ و طفیل مجھے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ یا ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔